اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں ناپاک نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اسے ناپاک مانتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ دلیلوں سے، صحیح دلیلوں سے ان چیزوں کی ناپاکی ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے سوچا کہ یہ بھی بتلا دوں، کیونکہ ہو سکتا آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ہو، کہیں سنا ہو اور ان چیزوں کو ناپاک سمجھتا ہو، حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے جو ناپاک نہیں ہے، ایک چیز ہے جس کا نام ہے منی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے منی سے پیدا کیا ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منی سے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، آدم اور حوا کے علاوہ، عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے ہیں، انسان یہ منی سے پیدا ہوئے ہیں۔ منی یہ ایک بدبودار گاڑھا پانی ہے جو اچھل کے نکلتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ منی نکلی، چاہے ہم بستری کے ذریعہ یا احتلام کے ذریعہ یا کسی گندے خیالات یا کسی تصویر وغیرہ کو دیکھ کر، تو غسل تو واجب ہو جائے گا، نہانا ضروری ہو جائے گا۔ اور منی کی پہچان ہے کہ وہ کود کر نکلتی ہے۔ من ماء دافق، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، کود کے اور شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو منی کے نکلنے کے بعد، چاہے مرد سے منی نکلے یا عورت سے، اسے جنابت لگ جاتی ہے، بڑی ناپاکی لگ جاتی ہے۔ پاک ہونے کے لیے نہانا، غسل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ منی ناپاک نہیں ہے، جیسا کہ صحیح دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے منی کو ناپاک کہا ہے، لیکن ناپاک کہنے والوں کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ منی ناپاک نہیں ہے، اس کی سب سے مضبوط دلیل پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منی سے نبیوں کو پیدا کیا ہے، رسولوں کو پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ نبی اور رسول بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں نا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، عیسیٰ کے باپ تھے ہی نہیں، ان کی ماں مریم تھی۔ باقی جتنے نبی اور رسول آئے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، باقی جتنے نبی اور رسول آئے سب کے باپ تھے، سب کی ماں تھی، ہے نا؟ تو سارے نبی، سارے ولی، سارے شہداء پیدا ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو ناپاک ہی چیز سے پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ دوسری دلیل جو صحیح مسلم کی ہے، علقمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، تو وہ اپنے کپڑے کو دھلنے لگا، اسے احتلام ہو گیا تھا، نائٹ فال ہو گیا تھا، وہ اپنے کپڑے کو دھلنے لگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے کافی تھا کہ جب تم نے منی کے اثر کو دیکھا
تو تمہارے لیے کافی تھا کہ اس کی جگہ کو دھل دیتے، اور اگر منی کو تم نے دیکھا نہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ منی لگی ہے گیلی ہے، تو تیری جگہ دھل دیتے، کیونکہ گیلا پر تھوڑا طبیعت کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر تم نے اس چیز کو نہیں دیکھا تو اس پہ پانی چھڑک دیتے، کیونکہ کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقن، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو اچھی طرح کھرچتی تھی، منی لگ جاتی تھی اللہ کے رسول کے کپڑے میں، اور میں اس کو اچھی طرح کھرچتی تھی۔ فیصلی فیہ، اور کھرچنے کے بعد اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر منی ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو کھرچ کر نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ کیا کرتی؟ دھوتی۔ جیسے آٹا کسی کپڑے میں لگ جائے، سوکھ جائے، آپ اس کو کھرچ دیجئے تو کیا آٹے کا کوئی تھوڑا حصہ کپڑے میں باقی نہیں رہے گا؟ باقی رہے گا، خاص طور پہ سوتوں کے بیچ میں، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کا کھرچنا اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ صفائی کے لیے مزاج کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھرچ دیا ہے۔ تو اگر منی ناپاک ہوتی، حضرت عائشہ نے کھرچ دیا تھا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ دھلو، اس میں آپ نماز نہیں پڑھتے، جبکہ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فیصلی فیہ، اس میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک نئی کئی روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حدیث کے اندر بیان کرتی ہیں، جو مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اروا کے اندر اسے حسن کہا ہے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں لگی ہوئی منی کو اسخر گھاس کی ڈالی سے کاچتے تھے۔ اسخر ایک پودے کا نام ہے، اس کے ڈالی سے کاچ دیتے تھے، پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ جب منی گیلی ہوتی تو اللہ کے رسول کپڑے میں کوئی لکڑی وغیرہ لیتے اور اس کو اسے کاچ دیتے، اور پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور اگر وہ سوکھ جاتی منی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھرچ دیتے، پھر اس میں نماز پڑھتے۔ اس روایت سے کیا پتا چلا؟ کاچ دینا پھر اسی میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اما عائشہ نے بسا اوقات آپ کے لگے ہوئے کپڑے میں منی کو دھویا بھی ہے۔ بعض اوقات میں حضرت عائشہ نے اسے دھویا بھی ہے۔ تو اب منی کے سلسلے میں دو روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ کھرچنا، کاچ دینا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے، دھلنا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ نے دھلا، اس کا مطلب ناپاک ہے، اور ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ دھلنا یہ بہتر ہے، اچھا کام ہے، تاکہ گندگی اور نہ پھیلے اور بدبو کا احساس نہ ہو، کیونکہ منی کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو بدبو سے بچنے کے لیے وہ اور دوسرے کپڑوں میں لت پت ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے دھل دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دھلے، اسے کاچ دے، سوکھنے پر اسے کھرچ دے، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ منی ناپاک نہیں ہے۔ اسی سے انبیاء اور رسولوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ دوسری چیز ناپاک نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ناپاک نہیں ہے، اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ دارو اور شراب۔
یہاں ایک بات جان لیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی چیز حرام ہو لیکن ناپاک نہ ہو، کوئی چیز حرام ہو لیکن ناپاک نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر درگاہ پہ جو ولی کے نام بکرا بسم اللہ اللہ اکبر ان کی قربت کے لیے ذبح کیا گیا، اس کا کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چونکہ وہ ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے، وہ ناپاک ہے نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز حرام ہو لیکن ناپاک، کسی چیز کا حرام ہونا کھانے پینے کے لیے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت سارے علماء کرام اور مفتیان عظام سگریٹ اور بیڑی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سرد بھائی؟ حرام کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تمباکو کو حرام کہتے ہیں اور ہے حرام، لیکن کیا سگریٹ کو کسی نے آج تک ناپاک بھی کہا ہے؟ تمباکو کو کسی نے ناپاک بھی آج کہا ہے؟ استھان گندی جگہ ہے، دیوی دیوتاؤں کے استھان، لیکن وہ ناپاک نہیں۔ ایک ہے میل کچیل، ایک ہے ناپاک ہونا۔ جیسے انسان کے بدن سے نکلا ہوا میل، یہ میل کچیل ہے، گندگی ہے، لیکن ناپاک نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی چیز حرام ہو لیکن وہ ناپاک نہ ہو۔ جیسے مثال دیا تمباکو کی، سگریٹ کی، بیڑی کی، افیم کی، ہیروئن کی، حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تو شراب حرام ہے، دارو حرام ہے، بھانگ حرام ہے، نشیلی چیزیں ہیں، لیکن ناپاک نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ناپاک ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے دلیل پکڑتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب، جوا سٹا، استھان، دیوی دیوتا کے استھان، پانچ سے جو غلط فعل نکالتے ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں۔ رجس، کہیں رجس کا معنی ناپاک ہے، کہیں گندی چیز کیا ہے، گندی چیزیں ہیں، اس سے بچو، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رجس کہا ہے، ناپاک، لہذا یہ ناپاک ہے۔ کس کس چیز کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ناپاک؟ ان کے کہنے کے حساب سے شراب، جوا سٹا، آستھانے اور پانچ سے جو فعل نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رجس ہے۔ میرے بھائی، رجس کا معنی یہاں ناپاک نہیں ہے، رجس کا معنی یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کا کام ہے۔ کیونکہ جوا جو کھیلتے ہیں یہ حرام ہے کہ ناپاک؟ لیکن ناپاک ہے۔ کہیں کوئی استھان ہے، استھان جیسے مان لیا ہندوؤں کا کوئی استھان ہے، زمین ہے نا، وہ گندی جگہ مانی جائے گی بدھ کی وجہ سے، لیکن وہ جگہ ناپاک بھی ہے۔ ناپاک تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر بدھ کو ہٹا دیا جائے، ہے نہیں؟ یا اسی طرح جو پانسے کی لکڑی پھینک دیتے ادھر نکل جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں رجس کا معنی ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہاں رجس کا معنی گندی چیز ہے۔ گندی چیز اور ناپاک میں فرق ہے۔ گندی جس میں گندگی ہو، چاہے ظاہری گندگی ہو یا اندرونی گندگی ہو۔ یہ جادو کے اندر، شراب کے اندر اندرونی گندگی یہ ہے کہ یہ
خبیث چیزوں کی شر و فساد بچانے کی یہ ماں ہے اور جڑ ہے، لیکن یہ ناپاک نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چاول پاک ہے کہ نہیں؟ جو بھات آپ لوگ چھوڑتے ہو، جو روٹی چھوڑتے ہو، پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کو 3 دن 4 دن دھوپ میں رکھ دیا جائے اور کوئی ایسی کیمیکل ڈال دیا جائے جس سے اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے تو چیز ناپاک ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی؟ نہیں۔ لیکن حرام کیوں حرام ہوگی؟ نشے کی وجہ سے۔ تو یہ شراب حرام نہیں ہے اور اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل سنیے، بھائی کو تھوڑا تعجب ہو رہا ہے۔ جب مدینہ میں شراب حرام ہوئی غزوہ خیبر میں 6 ہجری میں، تو صحابہ کرام کو جیسے خبر ملی کہ آج کے بعد شراب حرام ہو گئی، اور بڑے بڑے مٹکے میں صحابہ کرام اسٹاک کیے ہوتے، کیونکہ جائز تھا پہلے، جیسے ہم لوگ پانی پینے کا ڈرام رکھتے ہیں۔ جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ شراب حرام ہو گئی، صحابہ کرام جہاں مٹکا تھا، جہاں ڈرام تھا، گھڑا تھا، وہیں اڈیل دیا راستے میں۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا جیسے بارش ہوئی سیلاب آیا ہو۔ اب ذرا سمجھیے گا، اگر شراب حرام تو ہو گئی، ناپاک ہوتی تو انہی راستوں میں شراب کو اڈیلتے تھے جس پہ آتے جاتے صحابہ کرام، کیونکہ کپڑے میں لگتا ہے تو کپڑا خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ شراب ناپاک نہیں، شراب حرام ہے اور اس کے پینے والے پر شریعت کی طرف سے کوڑا ہے، لیکن شراب ناپاک نہیں ہے، اور یہی راجح اور صحیح بات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے انما المشرکون نجسون، مشرک لوگ گندے ہیں، تو ان کا ظاہری اوپر والا حصہ گندا کہ اندر والا؟ اندر والا۔ لیکن اگر کسی ہندو کا، کسی مشرک کا بدن آپ سے ٹچ ہو جائے تو آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا؟ تو یہاں نجس کا جو معنی ہے وہ کیا؟ حسی معنوی گندگی، اندرونی گندگی مراد ہے، حسی گندگی نہیں، اوپری گندگی نہیں۔ جیسے ہندو آپ کے بدن میں ٹچ ہو جائے تو کیا آپ ناپاک ہو جائیں گے؟ ہے نا؟ یہ معنوی گندگی وہاں مراد ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جانوروں کا پاخانہ پیشاب ناپاک ہے جن کا گوشت کھانا جائز ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے ان کا پاخانہ پیشاب ناپاک ہے، لیکن وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پاخانہ پیشاب پاک ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھے، پاک ہے لیکن حلال نہیں کھانا۔ پاک ہے، بہت ساری چیزیں پاک ہیں لیکن ان کا کھانا حلال نہیں۔ گوبر کھانا حلال ہے، گائے کا گوبر کھانا حلال ہے، بھینس کی ریڑھی کھانا حلال ہے، لیکن ناپاک نہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں حرام ہیں لیکن ناپاک نہیں، ایسے بہت ساری چیزیں پاک ہیں لیکن حلال نہیں ہے۔ تو وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پاخانہ پیشاب ناپاک نہیں، کیونکہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسلمان کن جانوروں کی پرورش کرے گا، پالن کرے گا، پالے گا؟ جن کو وہ کھاتا پیتا ہے۔ اگر یہ چیز ناپاک ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت پر، نبی کی امتوں پر مشقت و پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ویسے کسان نماز نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھتے، ویسے بکری چلانے والے نماز نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھتے، یہ لگا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ اس کو ناپاک۔ یہ بتائیے، آپ لوگ اکثر یو پی بہار کے ہیں اور چونکہ یو پی بہار کا کلچر میں جانتا ہوں، آپ لوگوں کے ہاں چولہے میں یا دیوار میں گوبر ملا کر کے لیپ لگاتے کہ نہیں لیپ لگاتے ہیں؟
ہے؟ تو اگر وہ گوبر کس کا ہوتا ہے؟ بھینس کا، گائے کا، گدھے کا نہیں ہوتا ہے، ہاتھی کا نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ناپاک ہے تو تمہارا چولہا ہے کہ نہیں؟ کنڈے سے کھانا بناتے کہ نہیں بناتے؟ اب گیس آ گیا ہے، بناتے کہ نہیں بناتے؟ تب بھائی کتے کے پاخانے سے کھانا بنائے گی کوئی عورت عقل مند جو ہوگی؟ لیکن کنڈے سے ہے نا۔ تو ان جانوروں کا پاخانہ پیشاب ناپاک نہیں ہے جن کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، کہ کچھ لوگ قبیل عقل اور عرینہ کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ مدینہ کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ مدینہ میں بیماری بخار کی وجہ سے مدینہ کو وہ لوگ پسند نہیں کر رہے تھے، وہاں ٹھہرنا رہنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، دودھ والے اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، جاؤ انہیں کو چراؤ۔ بخار ان کو ہو گیا تھا، بیماری تھی، تو کہا جاؤ انہیں دودھاری اونٹنیوں کو چراؤ اور ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو۔ اونٹ کا دودھ اور پیشاب ملا کے پیو۔ اگر اونٹ جو کھانے کے لیے ہوتا ہے اس کا پیشاب ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر کسی ناپاک چیز سے علاج کرنا جائز نہیں، حرام چیز سے علاج کرنا جائز، کتنی بھی بڑی بیماری ہو جائے حرام اور ناپاک چیز سے علاج کرنا جائز نہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے جاؤ اس کا اونٹ کا پاخانہ پیشاب پیو۔ آج بھی اگر کوئی ڈاکٹر جو مسلمان ہو ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بتا دے، امانت دار ہو، ریسرچ اور تحقیق کر کے بتا دے کہ اس بیماری کا علاج گائے کا پیشاب یا بیل کا پیشاب یا بھینس کا پیشاب ہے تو پینا جائز ہو جائے گا اس حدیث کے روایت پر۔ عام حالت میں نہیں، عام حالت میں نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج یہی ہے۔ تو وہ لوگ گئے اور پیے، یہاں تک کہ خوب موٹے تگڑے ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں جو بکریاں چراتے تھے ان کو ذبح کر دیا، منافق قسم کے لوگ تھے، اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے، اور یہ اونٹ وغیرہ کو ہانک لے گئے۔ اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑایا صحابہ کرام، جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ وہ پکڑ کے لائے گئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھ نکال دیے، اور ان کو پتھریلی کنکریلی مدینہ کے حرہ علاقے میں وہ ڈال دیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ڈال دیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا، فساد مچایا تھا، اور صحابہ کرام جو بکریوں اونٹوں کے چرواہے تھے ان کو ایسے ہی ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے، ان کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ تو قصاص میں اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو ان جانوروں میں سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب ناپاک نہیں، وہی اس حدیث سے ایک اور بہت بڑی بات معلوم ہوئی، برداشت کر لیں گے، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو بھیج دیتے کہ جاؤ اونٹ کا پیشاب اور دودھ پیو اور اونٹ کو چراؤ۔ جانتے اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول جان نہیں جاتے تھے کہ جا کر کے ہمارے صحابہ کرام کو قتل کر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ جان جاتے کہ نہیں جان جاتے؟ تو بھیجتے ان کو؟ نہیں بھیجتے۔ اسی طریقے سے ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھی ہے۔ جہاں بکریاں باندھی جاتی کیا رہے گا؟ پیشاب پاخانہ ان کا۔ لیکن اونٹ کے باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، شریر ہوتا ہے۔ اونٹ جہاں باندھا وہاں نماز پڑھو گے تو ہو سکتا ہے شیطان اس کے اندر اور یہی کھوپڑی پکڑ لے۔
اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن بکریوں کے باندھنے کی جگہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول کا بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بکریوں کا پاخانہ پیشاب ناپاک نہیں ہے، اور اس میں آسانی بھی ہے، ورنہ بڑی پریشانی ہو جائے گی، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اسی مسئلے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اوجھڑی اور پچونی اور چستا کھانا مکروہ ہے، ان کا یہ کہنا مکروہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی یہ سوچ مکروہ ہے۔ چستا، اوجھڑی، پچونی جانتے ہو نا، آتا ہے نا۔ بہت سارے کہتے ہیں یہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ کیا وہ چیز حرام ہے؟ جبکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد اس جانور کا ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے بہہ کے، اس کے علاوہ اور اس جانور کے پیٹ میں جو پیشاب ہے یا جو پاخانہ ہے آنتوں میں، اس کے علاوہ ساری چیز حلال ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ چمڑا بھی آپ کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ پایا چمڑے والا اچھا لگتا ہے نا، کھاتے ہو کہ نہیں؟ پایا دو طرف ملتا ہے، چمڑا نکالا اور نکالا۔ پہلے زمانے میں جب اتنے لوگ ایڈوانس نہیں ہوتے تو بوڑھیاں جانتے ہو سینگ خالی توڑوا دیتی تھی اور اس کو آگ میں، منڈی کو آگ میں ایسے جھونس دیتی تھی، بال جل جاتا تھا، چمڑی کے ساتھ منڈی بناتی تھی اور بڑا لذیذ ہوتا تھا۔ تو اتنیا یا پچونی یا چستا حرام نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ ہے، اس کا کھانا جائز اور حلال ہے۔ چوتھی چیز جو ناپاک نہیں ہے، ذرا جان لیجئے، بڑی آسانی ہوگی۔ حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ یا وہ خون جو پاخانہ پیشاب کے راستے سے نکلے، اس کے علاوہ کوئی خون ناپاک نہیں۔ کون کون سا خون ناپاک ہے؟ جو عورتوں کو حیض اور نفاس کا خون آتا ہے، ماہواری کی جو خرابی ہے، وہ بھی استحاضہ جس کو کہتے ہیں، وہ خون بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ حیض اور نفاس کا خون ناپاک ہے۔ اور کون سا خون ناپاک ہے؟ جو کسی بھی مرد اور عورت کے پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے نکلے، کیونکہ وہ گندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم کے باقی کسی حصے سے خون نکلے، چاہے ناک سے، چاہے منہ سے، چاہے زخم سے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس کی ایک نہیں کئی دلیل ہیں۔ ابو داود کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اس روایت کو حسن کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حدیث ہے کہ ایک صحابی کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اور مشرکوں نے انہیں تیر سے مارا، تیر سے مارا، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، نماز انہوں نے توڑا نہیں، اور خون ان کے بدن سے بہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تیر لگے گا تو خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ خون ان کے، اور یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ، چتلے والا غزوہ ذات الرقاع غالباً 6 ہجری میں آئے، غزوہ ذات الرقاع کا۔ صحابی کھڑے نماز پڑھتے، 3 تیر نکلا، لیکن وہ اپنے نماز جاری رکھے اور ان کے بدن سے خون بہ رہا تھا۔ اب اگر خون جو جسم سے بہ رہا تھا اگر وہ ناپاک ہوتا تو صحابی کا نماز پڑھنا اس وقت جائز ہوتا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ خون ناپاک نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں حدیث سے، صحابی کے اس واقعے سے ایک اور عبرت ملتی تھی۔ وہ نماز میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو تیر کے لگنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیر لگی، زخم کا احساس ہو، برداشت کرنے کے لائق تھا، سوچا کہ نماز ہی کی حالت میں آج ہم اور آپ ہیں، بولے تو رحمان آئے اور زور سے سلام کر لیں تو حسین جان جائے گا آگے سب میں کہ مولوی تو رحمان صاحب آ گئے ہیں۔
یقیناً میرے بھائیوں میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. نماز ہمیں پڑھنی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہمیں نماز میں رہنا چاہیے. ہمارا دل، ہمارا دماغ خشوع خضوع سکون ایک دم نماز میں ہمیں ڈوب جانا چاہیے. یہ ہے نماز کی روح. اور اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں. حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن بصری کہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے. مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے، یعنی زخم جنگوں میں لگتا تھا اور مسلمان اپنے نماز کو جاری رکھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، جس سے اونٹ کا جو مطلب خون نکلتا ہے وہ رکھتا ہے، وہ سب ان کے کپڑے پہ لگ گیا، اور پھر اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، وہ بنا وضو کیے ہوئے جا کر کے نماز پڑھی، خون جو اونٹ کے ذبح کرنے سے لگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض اور نفاس یا پاخانہ پیشاب کے راستے سے نکلنے والے خون کے علاوہ کوئی خون ناپاک نہیں. جیسے بکری آپ کاٹ رہے ہو، گوشت بوٹی کر رہے ہو، تھوڑا سا خون چھٹک کے یا زیادہ خون چھٹک کے لگ گیا تو ناپاک ہو جائے گا. دیکھیے وہ جو ذبح کرنے کے بعد خون گرتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن ہڈیوں میں جو رہ جائے اس کا کھانا حرام نہیں. تو وہ خون حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اونٹ ذبح کے، اس کا گوبر اور اس کا کیا نام ہے خون ان کے کپڑوں پر پیٹ پر لگا ہوا تھا، جماعت کھڑی ہوئی، گئے کیا کرنے لگے؟ اسی کپڑے میں نماز پڑھنے لگے. صحابی کو تیر لگی، زخم بہ رہا ہے، اور صحابہ نے اسی طرح پھوڑا پھنسی سے جو میل کچیل نکلتا وہ بھی ناپاک نہیں. آپ کا دل نہیں مانتا ہے، میں نے دل یہ نہیں کہ وہ مانیں گے، نہیں مانیں گے، لیکن ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں گندگی، جیسے ابھی آپ گئے سجدے میں، آپ کو تھوڑی سی یہاں کی بدبو محسوس کی، یار ابھی جا کے نہا لیتا ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ میل آپ کے لیے ناپاک ہے نہیں، ہے نا. تو تھوڑی سی پھنسی نکل آئی، یہ نکل آیا، یا مان لیا ناک سے خون نکل آیا، یہ ناپاک نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کیونکہ اس میں اصل ہے براۃ الذمہ، اور یہ اصل کیا ہے؟ پاک. ایک اور مسئلہ ہے جو میں نہیں بتلانا چاہتا ہوں، عورتوں کے شرمگاہ کا پانی جو پیشاب اور کے علاوہ ہوتا ہے، کیونکہ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں. آدمی کا قے یہ بھی ناپاک نہیں ہے، چاہے وہ منہ سے تھوڑا نکلا ہو اور چاہے زیادہ نکلا ہو، کیونکہ اصل کیا ہے؟ پاکی. کسی بھی چیز میں اصل کیا ہے؟ پاکی. کوئی بھی چیز ناپاک کب مانی جائے گی؟ جب اس کے ناپاک ہونے کا پکا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہو، صحیح حدیث سے ہو. اصل چیزوں میں کیا ہے؟ پاکی. ناپاک کب مانا جائے گا؟ جب اللہ کے رسول کے قول اور فعل اور تقریر سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو جائے. اسی لیے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کسی سے ایسی کوئی صحیح بات نہیں آئی ہے جو دلیل بنانے کے لائق ہو کہ قے آدمی کا قے یہ ناپاک ہے، تو آدمی کا قے بھی یہ ناپاک نہیں ہے. اسی طریقے سے حائضہ عورت یا نفاس والی عورت یا جنوبی عورت یا جنوبی مرد کا پسینہ بھی ناپاک، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات مدینہ کے بعض راستوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اور مجھے جنابت لگی ہوئی تھی. جنابت یعنی میرے اوپر غسل واجب تھا، جنبی تھا، میں ناپاک تھا، احتلام یا کچھ بھی. تو کہتے مدینہ کے کچھ راستے میں ہماری اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، اور میں جنبی تھا، ناپاک تھا، یعنی میرے اوپر غسل واجب تھا. تو میں کھسک لیا، میں اللہ کے رسول سے کھسک لیا، اور پھر گیا غسل کیا، پھر لوٹ کر کے آیا. تو اللہ کے رسول اکرم نے پوچھا، اینا کنتا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟
कहाँ थे अबू हुरैरा? तब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जुनूबी हो गया था, नापाक हो गया था, तो मैंने आपके पास बैठना नापसंद किया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जुनूबी हूँ, नापाक हूँ, मैं आपके मजलिस में बैठूं और मैं नापाकी के हाल में रहूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, मुसलमान नापाक नहीं होता है, मुसलमान नापाक नहीं होता। जुनूबी होने पर गुस्ल वाजिब है ना, गुस्ल वाजिब है, लेकिन उसका ये मनी निकलना या पसीना निकलना या बैठना ये नापाक नहीं है, ये बात। इसी तरीके से हर वो कीड़ा मकोड़ा या जानवर जिसके जिस्म में बहने वाला खून नहीं है वो नापाक नहीं है। जैसे कि मक्खी के बारे में अल्लाह का रसूल ने फरमाया कि अगर मक्खी दाल में गिर जाए, खाने में गिर जाए, तो क्या करो, उसे डुबो दो, फिर उसके बाद फेंक दो, फिर चाहो तो खाओ चाहो ना खाओ, क्योंकि उसके एक पैर में बीमारी है, एक पैर में शिफा है। तो वो परिंदे या वो कीड़े मकोड़े या वो जानवर जिनके जिस्म में बहने वाला खून, के काटो तो बहने मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, तो वो नापाक नहीं है। और लगे हाथे भी जान लीजिए, नापाकी को दूर करने के लिए असल क्या है? पानी। असल क्या है? पानी। पानी नहीं मिला तो मिट्टी, है ना, मिट्टी। जैसे ये है कि एक सहाबी आई, कहती मेरा नीचे का कपड़ा इतना लंबा है, कभी कभी गलत चीजों में लग जाते, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उसके बाद वाली मिट्टी उसको पाक कर देगी, साफ कर देगी। या जिस चीज से वो पाक हो जाए, शर्त यह है कि वो चीज पाक हो। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या डाल दिए धूप में, धूप ने उसके नापाकी के असर को खत्म कर दिया, या ज्यादा पानी मिला दिए, जैसे एक गिलास पानी में एक कतरा पेशाब गिरा, अब इसमें लाए एक बाल्टी मिला दिए, तो नापाकी का असर खत्म हो जाएगा। ये है पाकी और नापाकी के ताल्लुक से चंद मसले जो मैंने बतलाना मुनासिब समझा। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में कुछ और मुफीद बातें बतलाऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर दीन के मसाइल सीखने और उससे सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।